ایک اور مسئلہ جو ایک ساتھی نے پوچھا ہے، جس کا تعلق ہے کوئٹہ سے، لیکن ابھی وہ سعودی امارات میں ہے۔ مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آیا نہار منہ پانی پینا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ سے ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نہار منہ پانی پی سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں صحیح رائے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ کے، اس بارے میں جو روایات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ممانعت کے روایات ہے اور دوسری طرف جواز کے روایات ہے۔ جو ممانعت کے روایات ہے وہ انتہائی ضعیف قسم کے روایات ہے، اور جو جواز کے روایات ہے اس میں بعض روایات صحیح ہے اور بعضوں پر کلام ہے۔ تو اس صورتحال میں جب ممانعت کی روایات بھی ہو اور جواز کی روایات بھی ہو تو ہم ایک طرف قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس صورت میں رائے مفوض ہوگی اطباء و ڈاکٹروں کے طرف، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبان یہ مشورہ دے کہ آپ صبح نہار منہ پانی پیا کریں تو اس کے لیے پانی پینا یہ درست ہوگا، اور جس کو یہ مشورہ دے کہ آپ نہار منہ پانی نہ پیا کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ نہار منہ پانی نہ پیے۔ مثال کے طور پر بعض ایسے لوگ ہوتے جو بیمار ہوتے، شوگر کے بیمار ہوتے، گردوں کے بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پانی جو ہوتی ہے وہ مفید ہوتا ہے، تو اگر وہ نہار منہ پانی پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور جو صحت مند لوگ ہو تو ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، گلاس پر گلاس پیے جا رہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو ایسا نہ کرے، بلکہ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ خیر الامور اوسطها، بہترین امر شریعت کے نزدیک وہ اعتدال ہے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ تو اب تفصیل اس مسئلے کا یہ ہے کہ اس بارے میں جو روایات ہیں ممانعت کا، ایک روایت یہ ہے المعجم الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نہار منہ پانی پیتا ہے تو اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کو المعجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط میں اس روایت پر کلام بھی کیا ہے، اور فرمایا اس میں ایک راوی ہے عبد الاعلی، اور اس پر کلام موجود ہے۔ اسی طرح حافظ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت کے سند میں ایسے مجہول راوی ہے کہ جن کو میں نہیں جانتا۔ اس طرح حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن اور متنن غریب ہے۔ دوسری روایت جو بہت زیادہ لوگ پیش کرتے ہیں ممانعت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جو آدمی نہار منہ پانی پیتا ہے تو اس پر چربی چڑھ جاتا ہے۔ جو آدمی نہار منہ پانی پیتا ہے تو اس پر چربی چڑھ جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی موضوعی روایت ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عاصم بن سلیمان عبدی۔ عاصم بن سلیمان عبدی وہ ایسے شخص تھے جو اپنے طرف سے گڑھ گڑھ کر روایتیں بیان کرتا تھا، اور روایتیں گڑھتا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ اب حاصل یہ ہوا کہ جو ممانعت کے روایات ہے وہ انتہائی ضعیف روایت ہے۔ جو جواز کے روایات ہے ان میں سے جو دوسری روایت ہے اس پر بھی کلام موجود ہے، لیکن اس میں جو صحیح روایت ہے وہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو سے بچا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے، نوش فرماتے تھے۔ تو یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بھی اٹھتے تھے، تو تہجد کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو ظاہر بات ہے اس وقت آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا، تو اس وقت جب آپ وضو فرماتے تو اس وقت بھی آپ اپنا بچا ہوا پانی پیتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نہار منہ پانی پینا یہ درست ہے۔ اسی طرح جب آپ صبح نماز کے لیے وضو فرماتے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا عام معمول وہی تھا، اسی عمومات سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ عام معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا پانی پیتے تھے، تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ فجر نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو وضو کرتے وقت بچوں کا پانی پیتے تھے یا نہیں، یہ تخصیص نہیں ہے۔